محمد اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم بحق محمد وعلي والفاطمة والحسن والحسين وجعفر وموسى يا ابن زهرا بحق زهرا أدركني 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 يا مولاي. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک صلوات پڑھیں بلند. ذرا اس کی آواز محمد صلوات اس کو ذرا حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ثم الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات. خالق کائنات اپنے بے مثال کلام میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ ہے کہ جس نے امیوں میں ایک رسول مبعوث فرمایا. وہ رسول 4 ذمہ داریاں پوری کرتا ہے. یتلو علیہم آیاتہ، آیات الہیہ کی تلاوت کرتا ہے. یزکیہم، لوگوں کا تزکیہ نفس کرتا ہے. یعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم دیتا ہے. یعلمہم الحکمہ، اپنی شریعت لوگوں تک پہنچاتا ہے. اور یہ 4 کام رسول اس لیے کرتا ہے کہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں غرق تھے. ایک صلوات پڑھیں محمد نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. ایک بلند ترین صلوات پڑھیں محمد. اگر آپ احباب محسوس نہ کریں، پہلے تو میں نہیں کہتا ہوں، لیکن
یہ بھی نہیں کہتا کہ بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ چھوڑ دیں، لیکن آگے آگے تھوڑا سا آ جائیں تاکہ فرشتوں کے لیے جگہ بچ جائے۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیں محمد والے۔ فرمان ہے میرے امام ہشتم کا، امام رضا علیہ السلام کا، جو باب الحوائج ہے، والی خراسان ہے، ضامن آہو ہے، غریبوں کا داد رس ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب کبھی شطرنج، تاش یا شراب دیکھا کرو تو یزید لعین اور ابن زیاد لعین پر لعنت کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ خالق کائنات جب تم لعنت بھیجتے ہو ان دونوں پر تو خالق کائنات تمہارے گناہ اگر آسمان پہ رہنے والے ستاروں جتنا ہوں تو خالق کائنات اسی لمحے انہیں معاف کر دیتا ہے۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیں محمد والے۔ میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مقدس سورہ جمعہ سے جو آیت تلاوت کی ہے، متواتر اسی ضمن میں آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے پہلے دن کہا تھا شاید لوگ یہ سمجھیں کہ جی معنی ترجمہ کر دیتا ہے لیکن آگے بات کو نہیں چلاتا، وہ بات نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا کہ رسول جو ہے ایک منصب کے تحت اس دنیا میں آیا ہے، اور اس کا منصب کیا ہے کہ انسانیت کو پستیوں سے نکال کر بلندیوں کی طرف لے آئے، جہالت سے نکال کر علم کی طرف لوٹا دے، ظلمت سے نکال کر نور کی طرف پلٹا دے، اور ان کی انسانیت کی عظمت کے ہر طریقہ عظمت کو انہیں بتا دے، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے، میں پہلے کہہ چکا ہوں۔ اور پھر میں نے عرض کیا کہ رسول کی تبلیغ کو علماء اسلام نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک حصہ وہ ہے کہ جو خاموش تبلیغ کی ہے رسول نے، اس کا عرصہ ہے 3 سال، یعنی 3 سال دنیا تو کہتی ہے 40 سال کے بعد نبی بنے، ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ میں اپنے بچوں کو بتانا چاہتا ہوں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول جب سے اس دنیا میں آئے اس وقت بھی رسول تھے، اور جب تک نہیں آئے تھے اس وقت بھی رسول تھے۔ 3 سال 3 سال پیغمبر اسلام خاموش تبلیغ کرتے رہے، زبان سے کچھ نہیں کہا، لوگوں کو بلایا نہیں ہے، لوگوں کو اللہ کی معرفت نہیں بتائی، لیکن خاموش رہے۔ اور خاموش تبلیغ یہ تھی کہ 3 سال پیغمبر اسلام نے دنیا والوں کو، کافروں اور مشرکین کو اپنے کردار کی عظمت کے تحت یہ کلمہ پڑھنے پر مجبور کیا کہ وہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ رسول تو صادق بھی ہے، امین بھی ہے۔ یہ خاموش تبلیغ تھی رسالت مآب کی، کہ جس نے کبھی بھی زبان سے 3 سال حرف نہیں نکالا،
لیکن کردار کی عظمت سے بتایا کہ میرا کردار کتنا بلند ہے۔ تو کافروں نے یہ کہنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ جس شخص کا کردار اتنا بلند ہے تو اس کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ اور اس کے بعد اعلانیہ تبلیغ ہے۔ میں یہ جتنی گفتگو کرتا ہوں یہ اعلانیہ تبلیغ کے انداز میں کرتا ہوں کہ رسول ہر ایک کو، دنیا والوں کو ان امور کی طرف متوجہ کرتے رہے۔ قرآن دستور الہی ہے، قرآن آئین الہی ہے، قرآن قانون الہی ہے، اور اس میں کوئی رد و بدل نہیں۔ جب سے قلب پیغمبر پر اترا ہے اس وقت سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر رہتی دنیا تک قرآن میں کوئی رد و بدل نہیں ہونا۔ جو زبر تھی وہ زبر آج بھی ہے، کل بھی رہے گی۔ جو زیر تھی وہ زیر آج بھی ہے، کل رہے گی۔ جو آیت جیسے تھی وہ کل بھی ہے، کل بھی تھی، آج بھی ہے، کل بھی رہے گی۔ یعنی قرآن میں آیتیں بدلی نہیں ہیں، جب سے اترا ہے، اور یہی معجزہ ہے رسالت مآب کا قرآن مجید کے ہر زمانے کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ دنیا کی حکومتیں آتی ہیں، بدل جاتی ہیں، 5 سال 10 سال کے بعد قانون بدل جاتا ہے، آئین بدل جاتا ہے، سیاست بدل جاتی ہے، انسانیت بدل جاتی ہے، لیکن رسول اسے کہتے ہیں، پیغمبر اسے کہتے ہیں، خاتم النبیین اسے کہتے ہیں، مرسل اعظم اسے کہتے ہیں، افضل الانبیاء اسے کہتے ہیں کہ جس کے قانون میں کبھی کوئی رد و بدل نہیں، جیسے اترا تھا اسی صورت میں آج بھی موجود ہے، اور قیامت تک اسی صورت میں قائم رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ رسول کا معجزہ ہے، اور جس رسول کا معجزہ ہے وہ رسول یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ القرآن مع العلی و علی مع القرآن۔ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ یعنی دنیا والوں نے یہ تو کہہ دیا کہ جی قرآن آیا ہے، لیکن سمجھ نہیں آئی، اس لیے کہ سمجھنے والوں کے قریب دنیا نہیں گئی۔ اگر قریب جاتی تو قرآن سمجھ میں آتا۔ اور جب تک علی یعنی پیغمبر کا فرمان یہ ہے نا کہ القرآن مع العلی و علی مع القرآن، اگر قرآن جاننا چاہتے ہو تو علی کو پہچانو، اور اگر علی کو جاننا چاہتے ہو تو قرآن کو پہچانو۔ یعنی بغیر علی کے نہ قرآن سمجھ آ سکتا ہے، نہ قرآن کے بغیر علی سمجھ آ سکتا ہے۔ تو کائنات نے صرف یہ کہا کہ ہمیں قرآن کافی ہے۔ یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے لیے بھی، اس لیے کہ لوگوں نے کہا کہ ہمیں قرآن کافی ہے، ہم نے کہا ہمیں اہل بیت کافی ہے۔ اللہ کے رسول نے دونوں چیزوں کو کہا تھا کہ اگر قرآن اور اہل بیت کا دامن تھام کے میرے پاس آؤ گے تو فلاح پاؤ گے۔ یعنی ایک ہاتھ میں قرآن ہو، ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہو، تب نجات ہے، ایسے نجات نہیں ہے۔ اور اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ شیعوں کو قرآن نہیں آتا، وہ تو اپنی طرف سے کہتے ہیں نا کہ بغض صحابہ کی وجہ سے انہیں قرآن نہیں آتا، لیکن میں کہا کرتا ہوں انقلاب اسلامی ایران نے دنیا کو یہ واضح کر دیا، جس طرح ہم قاری قرآن ہو سکتے ہیں کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ عظمت ہے نا کہ چھوٹے چھوٹے قاری، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرأت اور قرآن حفظ کرا کے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، اور ان عربوں کے پاس جو اپنے آپ کو اہل زبان کہتے ہیں، عربی کا معنی اہل زبان ہے نا، ہمیں وہ اجمی کہتے ہیں، ایرانی ہوں یا ہم ہوں ایشین کو وہ اجمی کہتے ہیں کہ یعنی گونگے، اجمی کا معنی ہے گونگے، اور اہل کتاب اہل زبان کا معنی ہے عربی النسل۔
یعنی وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں اگر اتنے بڑے اہل زبان تھے تو قرآن تو پکار رہا تھا کہ اس کی ایک چھوٹی سی سورت کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی سورت لاؤ۔ بڑے بڑے ادبا، بڑے بڑے ادیب لوگ، ماہر لوگ، قرآن ادب رکھنے والے اکٹھے سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ قرآن کے مقابلے میں کوئی ایک چیز لے کے آئیں اور ایک آیت ہی لے کے آئیں تاکہ کہہ سکیں کہ ہم اہل زبان ہیں، لیکن کہنے کے لیے کہتے رہے لیکن ایک آیت پیش نہ کر سکے۔ تو کل جو لوگ قرآن کے مقابلے میں ایک آیت پیش نہ کر سکے وہ آج علی کے مقابلے میں کسی کو کیا پیش کریں گے؟ دنیا آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھی نہیں ہے۔ علی عظمتوں کا نام ہے، میں کہا کرتا ہوں۔ میرے آقا علی ابن ابی طالب نے ایک وقت یہ جملہ کہا تھا، غری غیری کا تلقت کے ثلاث لا رجعت فیہا، اے رنگ برنگے لباس میں زیب و زینت کے ساتھ آنے والی دنیا، علی تجھے 3 طلاقیں دیتا ہے، ایسی 3 طلاقیں کہ جن کی طرف رجوع نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں کہا تھا علی نے؟ اس لیے کہ علی کو دنیا کی ضرورت نہیں تھی۔ میرے آقا علی ابن ابی طالب اگر چاہتے تو تخت جنت سے منگوا کر تخت پہ مسند نشین ہو جاتے۔ میں کہا کرتا ہوں اگر ساری زندگی ابو طالب کا بیٹا تخت پر بیٹھا رہتا تو تب بھی امام تھا، اگر کسی کے باغ میں مزدوری کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو تب بھی امام ہے۔ ابی طالب بلند تر صلوات۔ دنیا علی ابن ابی طالب اور اولاد علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو ان نظروں سے دیکھے جن نظروں سے رسالت مآب دیکھتے تھے، ان نظروں سے دیکھیں جیسے خدا جس نظروں سے دیکھتا تھا، اس خاندان نبوت کو اسی طرح دیکھا جائے تو یہ سمجھ میں آ سکتے ہیں، ورنہ نہ سمجھنے والی ذوات کا نام ہے محمد و آل محمد۔ میں کہتا ہوں کہ اگر علی سمجھ میں آ جائے تو پھر علی نہیں رہتا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، دشمنان اہل بیت پہ لعنت، اور محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اگر یہ بلند ہے تو پھر ایک ڈھیلی سی صلوات پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ دوستو صلوات کا پڑھنا بہت ثواب ہے، اجر ہے۔ معصوم فرماتے ہیں جو شخص ایک مرتبہ محمد و آل محمد پر درود بھیجتا ہے اس کی زندگی کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے موسم خزاں میں درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ اور فقط یہ نہیں بلکہ جناب ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی باقی انبیاء بھی تھے، اللہ نے آپ کو خلیل کیوں بنایا؟ اللہ کا نبی ابراہیم فرماتا ہے کہ علا وجہین، 2 وجوہات کی بنا پر اللہ نے مجھے خلیل بنایا۔ ایک یہ وجہ تھی کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدے بہت زیادہ کیے، اور دوسرا اتنا کثرت سے محمد و آل محمد پر درود بھیجا ہے کہ اللہ مجبور ہو گیا کہ مجھ ابراہیم کو خلیل بنائے۔ محمد و آل محمد بلند صلوات۔ یعنی اس کا معنی ہے کہ انبیاء کو اگر خلت ملتی ہے، اگر انبیاء کو مقام ملتا ہے، اگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو عظمت ملتی ہے تو محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں۔ تو آپ تو ہیں ہی علی والے، آپ تو محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ محبت
کرتے ہیں، لہذا اگر ان کی محبت میں نہ صلوات اونچی پڑھ سکیں نہ نعرہ لگا سکیں تو پھر تو شکایت ہوگی کہ مولا یہ نعرہ بھی نہیں لگاتے تھے، صلوات بھی نہیں لگاتے۔ تو دوستو میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا غور و فکر کرے۔ مرسل نبی کو حکم ہوا، اے رسول مہاجر اور انصار کو اکٹھا کرو۔ رسول نے مہاجروں کو ایک طرف سے اکٹھا کیا، دوسری طرف انصار کو اکٹھا کیا۔ جب سارے مہاجر و انصار آ گئے، ایک مرتبہ رسول نے سب کی طرف دیکھا، ایک ایک منہ کو اٹھاتے گئے، ایک مہاجر کو ایک انصار کو، ایک مہاجر کو ایک انصار کو، دونوں کے مابین اخوت قائم کی گئی۔ اخوت کیا ہوتی ہے؟ اخوت صیغہ اخوت یعنی برادری قائم کرنا۔ یہ آپ کی مفاتیح الجنان میں بھی ہے کہ 18 غدیر کو مومن مومن کے ساتھ صیغہ اخوت پڑھے، بہت بڑا ثواب ہے۔ اور اس میں 3 چیزیں ہیں، شرطیں نہیں ہیں، کوئی شرطیں نہیں ہیں، صرف 3 چیزیں ہیں۔ ایک شرط ہے دعا، جو بھائی بن گئے ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے۔ ایک ہے کہ کم از کم 3 مہینے میں ایک دفعہ ایک دوسرے سے ملیں گے۔ اور تیسری سب سے اہمیت کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان 2 میں سے ایک جنتی قرار دے دیا گیا تو وہ جنت کے دروازے پر کھڑا ہو جائے گا، اور جب تک اس دوسرا بھائی اس کا نہیں آئے گا اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا۔ اور جب آواز قدرت آئی تجھے جنت کے لیے آزاد کر دیا گیا ہے، جنت چلا جا، تو وہ کہے گا جب میرا بھائی جس سے میں نے دنیا میں اخوت کا صیغہ پڑھا تھا وہ جب تک نہیں آئے گا میں نہیں جاؤں گا۔ یعنی وہ بھائی اس کی نیکیوں کی وجہ سے شفاعت کا مستحق ہو جائے گا۔ لہذا پیغمبر نے مہاجر و انصار کے درمیان اخوت قائم کی، ایک مہاجر ایک انصار، ایک مہاجر اور انصار۔ جب تمام مہاجر و انصار ختم ہو گئے، ایک دوسرے کو بھائی بنا چکے، رسالت مآب تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک دوسرے کو انہوں نے کوہنیاں ماری، ایک دوسرے کی کہا کہ آج علی رہ گئے، ابو طالب کا بیٹا رہ گیا، ہمیشہ ہم سے سبقت لے جاتا تھا، اور آج رسول نے نہ ہمارا بھائی مہاجروں کا بنایا نہ انصار کا بنایا۔ شاید کان رسالت میں یہ بات پہنچی ہو یا نہ پہنچی ہو، لیکن رسالت مآب مہاجر و انصار کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں کہ اے مہاجرو اے انصارو، اس بات پر فخر نہ کرو کہ علی کسی کا بھائی نہیں بنا، اس لیے کہ میں نے تمہارے مابین جو اخوت قائم کی ہے اس کا کچھ معیار ہے، اس معیار کے مطابق میں نے کی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ کس کی طینت کس کے ساتھ ملتی ہے، کس کی طبیعت کس کے ساتھ ملتی ہے، کس کی فطرت کس کے ساتھ ملتی ہے، کس کی ذات کس کے ساتھ ملتی ہے، کس کی شرافت کس کے ساتھ ملتی ہے۔ یہ تمام چیزوں کو دیکھ کر مہاجر و انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ یاد رکھو علی کی نہ تم سے طینت ملتی ہے، نہ عادت ملتی ہے، نہ عظمت ملتی ہے، نہ فطرت ملتی ہے، نہ سیرت ملتی ہے۔ ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب کو رسول نے بلا کر کہا علی میرے قریب آؤ، علی قریب ہے، کہا اور قریب آؤ، اور قریب آ گئے۔ جب اور قریب ہے بھائی کو بھائی کے ساتھ سینے کا سینہ لگا، 2 آنکھیں 4 ہوئیں، ایک دوسرے کے ساتھ سینہ ملا، تو ایک مرتبہ پیغمبر فرماتے ہیں سنو انصار و مہاجر، یا علی انت منی و انا من کا، یا علی تو مجھ جیسا میں تجھ جیسا۔ یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ علی ان عظمتوں کا مالک ہے، اور ہمیشہ کہا گیا کہ علی سبقت لے جاتا ہے، کیوں نہ لے جاتا؟ قرآن کا بھی وارث ہے، رسول نے کتنی حدیثیں، مسلمانوں نے حدیثیں تو دی نہیں ہیں، یعنی ہمیشہ مسلمانوں نے کوشش کی ہے کہ اہل بیت کے متعلق فضیلت کی کوئی حدیث ہو اسے اڑا دو۔ یعنی مسلمانوں کی کتابوں میں صرف 3 حدیثیں ہیں جو علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہیں۔ ایک حدیث یہ ہے کہ یا علی انت منی و انا من کا، یا علی تو مجھ جیسا میں تجھ جیسا۔
ایک حدیث اور ہے کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بزبان اپنے بابا نقل کی ہے. اگر موڈ ہو تو میں سناؤں. لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم صحابہ کا تذکرہ نہیں کرتے، ازواج کا تذکرہ نہیں کرتے. میں کہا کرتا ہوں کہ جتنا ہم صحابہ کی عظمت جانتے ہیں دنیا نہیں جانتی ہے. جتنا ازواج کا ہم ازواج رسول کا احترام کرتے ہیں اتنا دنیا احترام نہیں کرتی ہے. اگر احترام کرتی ہوئی تو میدان میں کیوں لے کے آئے تھے؟ لہذا حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ایک دن میں اپنے گھر میں بیٹھی تھی. اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے، بڑی بڑی کتابوں میں بھی ہے، چھوٹی کتابوں میں بھی ہے. اپنے گھر میں بیٹھی تھی، میرے دروازے پر دق الباب ہوا. دق الباب ہوا اور میرے دروازے پر جب میں نے پوچھا من انت علی الباب، کون ہے دروازے پر آنے والا، تو میرے بابا نے کہا کہ بیٹی میں تیرا باپ خلیفہ اول یعنی ہے. جب یہ سنا تو رسول کے پاس آئیں اور آ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے بابا آئے ہیں دروازے پر، اجازت ہے وہ اندر آ جائیں؟ توجہ کر رہے ہیں نا؟ آپ نکتہ سنج لوگ ہوتے ہیں، نکتوں سے آپ باتوں کو سمجھتے ہیں، تشریح کی مجھے ضرورت نہیں ہے. کہا یا رسول اللہ اجازت ہے، میرے بابا میرے دروازے پہ آئے ہیں، اجازت ہے اندر آ جائیں، دروازہ کھول دوں؟ رسالت مآب فرماتے ہیں ہاں کھول دو، اس لیے کہ وہ آ جائیں. جب دروازہ کھولا اور میرے بابا اندر تشریف لے آئے، اور جب تشریف لے آئے جہاں رسول مسند نشین تھے، تشریف فرما تھے، ان کے سامنے آ کر میرے بابا آ کر بیٹھے، مسند نشین ہوئے. اور جب تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں جب تک میرے بابا بیٹھے رہے میں دیکھتی رہی کہ وہ رسول کے چہرے کی طرف دیکھتے رہے اور چہرہ رسالت کو دیکھ کر عبادت کرتے رہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ کچھ دیر گزری، میرے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، کسی نے اجازت طلب نہیں کی، نہ ہی دق الباب ہوا. ایک شخص دروازے میں داخل ہوا، دروازہ کھولا، دروازہ کھولتے ہوئے ٹہلتے ہوئے صحن کو عبور کیا. عبور کرنے کے بعد اس مقام پہ آیا جہاں پہ رسالت مآب بیٹھے تھے. سامنے نہیں بیٹھا بلکہ آ کر رسول کے پہلو میں مسند نشین ہو گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ جب میں نے یہ دیکھا تو ایک مجھے پریشانی سی لاحق ہوئی. تو اس کے بعد بیٹھنے کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے بابا کے عمل میں تغیر و تبدل پیدا ہو گیا. وہ میرا بابا جو رسالت مآب کے چہرے کی زیارت کر کے ثواب حاصل کر رہا تھا، چہرہ رسالت سے میرے بابا کی آنکھیں ہٹیں، آنے والے شخص کے چہرے پر لگیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں جب میں نے یہ تغیر و تبدل دیکھا تو میں نے ایک مرتبہ بابے کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ بابا آپ تو چہرہ رسالت کی زیارت کر کے ثواب حاصل کر رہے تھے، عبادت کر رہے تھے، آپ نے اپنی نگاہیں وہاں سے ہٹا کر اس آنے والے شخص کے چہرے کی طرف کیوں لگائیں؟ یہ سننا تھا. ایک مرتبہ میرے بابا نے کہا بیٹا اس کا سوال مجھ سے نہ کر، رسول سے کر. حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے کہا بابا عمل آپ کا ہے، سوال رسول سے کروں. کہا کہ یہی رسول تو ہر روز منبر پہ بیٹھ کر کہا کرتا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے جب میں نے یہ سننے کے بعد میرا ذہن مطمئن نہیں ہوا، میں رسالت مآب کی طرف متوجہ ہوئی اور میں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا فرمان ہے؟ فرمایا کہ ہاں میرا فرمان ہے، میں نے کہا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. اور یاد رکھ عائشہ یہ میں نے نہیں کہا، مجھے وحی آئی ہے تو میں نے کہا ہے. یہ کہنا تھا اور کہنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ ایک سوال ہے میرا. کہا کہو کیا سوال ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ جو علی کو چہرے کو دیکھ سکے، اس زمانے میں ہو، علی کے سامنے موجود ہو،
حالان جب جہاں پر علی موجود ہوگا اس کے چہرے کو دیکھا جائے گا، وہاں جہاں علی موجود نہیں ہوگا وہ چہرے کی زیارت نہیں کر سکے گا، تو وہ اس عبادت سے محروم رہ جائے۔ ایک مرتبہ آواز رسالت آئی، عائشہ گھبرا نہیں، میں محمد کہہ رہا ہوں جو علی کے چہرے کو دیکھ سکتا ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اور جو علی کو نہیں دیکھ سکتا علی کا ذکر عبادت ہے۔ کہا بابا یہ بھی عدل نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، جو علی کا چہرہ دیکھے وہ عبادت کرے، جو نہیں دیکھ سکتا وہ علی کا ذکر کرے، وہ عبادت کرے۔ جو علی کا ذکر نہیں کر سکتا، تشدد کا زمانہ ہو، تقیے کا دور ہو، ذکر علی پر پابندی لگ جائے، تو اس وقت وہ اس عبادت سے محروم رہ جائے۔ کہا کہ گھبرا نہیں، میں رسول ہوں، میں رسول کہہ رہا ہوں کہ جو علی کے چہرے کو دیکھ سکتا ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، جو علی کا ذکر کر سکتا ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت۔ اور یاد رکھ، جو علی کا نہ چہرہ دیکھ سکتا ہے نہ ذکر کر سکتا ہے، اپنے قلب میں علی کی محبت رکھے، محبت علی رکھنا عبادت۔ ہر ایک میزان میں تولا، زبان کے ساتھ دل مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ نعرے یعنی علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں، اور علی کا ذکر کرنا عبادت، علی سے محبت کرنا عبادت، یہ تینوں چیزیں عبادت ہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں حضرت عائشہ کے کہنے پر، ان کی بات پر عمل کرتے ہیں۔ ہم تک تو انہوں نے پہنچایا نا، نہ وہ یہ سوال کرتی نہ ہمیں یہ جواب ملتا۔ میں کہا کرتا ہوں حضرت عائشہ کی یعنی ہمت ہے کہ انہوں نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا۔ ہم سوچتے رہتے کہ یہ کیا تھا، کیسے تھا، کیوں تھا، حوالے ڈھونڈتے رہتے، حضرت عائشہ نے یہ سوالات کر کے ہماری مشکل کو آسان کر دیا۔ اور ایک مشورہ دیتا ہوں اور کہا کرتا ہوں کہ حضرت عائشہ کے نزدیک علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کے سے محبت کرنا عبادت ہے، تو میں کہا کرتا ہوں یہ ام المومنین شاید اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ یہ ام المومنین ہے، مومنین کی ماں ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں شریف ماں وہ ہوتی ہے جو باپ کے قول کو مانے۔ ہم شیعان حیدر کرار صحابہ کو بھی مانتے ہیں، ازواج کو بھی مانتے ہیں، لیکن معیار ہمارے ماننے کا قرآن اور رسول ہے۔ جو قرآن کہتا ہے اسی کے مطابق مانتے ہیں، جو رسول کہتا ہے اسی کے مطابق مانتے ہیں۔ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کو جتنا بیان رسول نے کیا ہے اور قرآن نے کیا ہے، اسی طرح ہم علی کو مانتے ہیں اور باقی سب کو اسی معیار پر مانتے ہیں۔ ہم محمد و آل محمد سے ولایت کے اعتبار سے ولا اور محبت رکھتے ہیں، لیکن صحابہ کو ہم برا نہیں کہتے، لیکن معیار کے تحت مانتے ہیں۔ جو معیار قرآن نے بتایا ہے، قرآن میں سورہ حشر میں موجود ہے کہ کچھ صحابہ ایسے ہیں کہ جو جنتی ہیں، کچھ صحابہ ایسے ہیں کہ جو جہنمی ہیں۔ آیت قرآن ہے، نص قرآن ہے، سورہ حشر میں پڑھیے اور دیکھیے کہ کچھ جہنمی ہیں، کچھ جنتی ہیں۔ اب سب کو تو ہم ایک جیسا نہیں مان سکتے، یعنی جو جہنم میں جا رہا ہے اس کو بھی مانے، جو جنت جا رہا ہے اس کو بھی مانے۔ تو شیعان حیدر کرار کا ایک معیار ہے، اسی کے مطابق ہم مانتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، عزت بھی کرتے ہیں۔ باقی جو ظاہری مسند تھی جس کے پاس ہوتی رہے، ہمیں اس سے کیا تعلق، وہ ظاہری دنیا میں مسند تھی، لوگوں نے لے لی تھی۔ میں کہا کرتا ہوں لیکن اس وقت کو یاد کریں جب کسی صاحب کا بیٹا دوڑتا ہوا باپ کے پاس آیا، باپ منبر پر رونق افروز تھا، باپ کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ بابا مسند آپ کے پاس ہو، خلافت آپ کے پاس ہو، تخت پر آپ بیٹھے ہوں، مجھے حسنین نے غلام زادہ کہا ہے۔
اب باپ کا یہ سننا تھا، باپ کہتا ہے کہ جا حسنین سے جا کر لکھوا کے لے آ۔ کہا بابا یہ کیا بات ہوئی، تخت تیرے پاس، خلافت تیرے پاس، مسند تیرے پاس، حکومت تیرے پاس، غلام زادہ حسنین سے لکھواتا ہے؟ تو باپ بیٹے کی طرف دیکھ کر کہہ کہ عقل کے اندھے، آج کے لیے نہیں لکھواتا بلکہ جنت جانے کے لیے لکھوانا چاہتا ہوں۔ یہ بات الگ ہے کہ حسنین نے لکھا یا نہیں لکھا، اس پہ تبصرہ الگ ہے، لیکن مانگا تو صحیح نا۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیں۔ پھر بھی ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں، آپ کی سماعتوں کو کی نظر کرنا چاہتا ہوں، وقت ہے کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتیں اتنی زیادہ ہیں جن کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ علی کا ایک دعویٰ ہے سلونی کا، کیونکہ علی منبر سلونی کا وارث ہے، انہوں نے یہ دعویٰ کیا، اور اگر آپ کے ذہنوں میں ہو تو میں نے کل کی مجلس میں ایک لفظ کہا تھا کہ 3 دن کے سن میں علی نے 4 کتابوں کے عالم ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اس علی نے یہ دعویٰ کیا کہ سلونی اے دنیا والوں مجھ سے پوچھو، جو چاہو پوچھو، علی زمین کی نسبت آسمان کے راستوں کو زیادہ جانتا ہے۔ دنیا نے کہا کہ علی زمین کے راستوں کو نہیں جانتا، اس لیے کہ خود ہی تو کہہ رہا ہے زمین کی نسبت میں آسمانوں کا، یعنی نسبت کا بھی لوگوں کو اگر پتہ نہ ہو کہ نسبت کسے کہتے ہیں تو اس میں ہمارا قصور تو نہیں۔ فاضل علوی مرحوم کہا کرتا تھا کہ میں پڑھانے نہیں آیا، میں سنانے آیا ہوں۔ لہذا امیر کائنات نے یہ دعویٰ کیا، ایک مرتبہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، یا علی یہ تیرے والا دعویٰ اگر کوئی بھی تیرے بعد اس دنیا میں کرے گا تو وہ ذلیل و رسوا ہوگا۔ تاریخ میں موجود ہے، صاحب تذکرۃ الخواص خطیب بغداد سبط ابن جوزی، بہت بڑا اپنے زمانے کا عالم ہے، بہت پڑھا لکھا ہے، اور علم کی بنیادوں پر اتنی نازاں ہے کہ ایک دن کسی نے آ کر کہا کہ خطیب بغداد سبط ابن جوزی تو بہت بڑا عالم ہے، تو موجد مذہب ہو سکتا ہے، لہذا کیوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتا ہے، تو اپنے مذہب کا اعلان کر۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ وہ دعویٰ کروں جو علی نے اپنے زمانے میں کیا۔ مسجد میں آیا، خطبہ دیا، خطبہ دینے کے بعد منبر سے آواز دی کہ اے لوگو پوچھو مجھ خطیب بغداد سے جو چاہو پوچھو، میں ہر سوال کا جواب دوں گا۔ یہ اعلان کر رہا تھا مسجد کی پشت سے، خود لکھتا ہے تذکرۃ الخواص میں کہ مسجد کی پشت سے ایک ضعیفہ، ایک عورت وہاں سے گزر رہی تھی، اس کے کانوں میں یہ آواز پہنچی، اس کے کانوں میں اس آواز کا پہنچنا تھا یا اس کے قدم رکے، اور اب قدم رکنے کے بعد اس نے سوچا اپنے آپ سے کہ کیا میرے آقا علی ابن ابی طالب اس دنیا میں واپس آ گئے ہیں کہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں؟ کہا یہ نہیں ہو سکتا، لیکن کون ہے، کیا علی کا کوئی بیٹا ہے؟ کہا کہ چلو مسجد کے دروازے پر چلتی ہوں، جا کر دیکھتی ہوں کہ کون ہے جو علی کا دعویٰ کر رہا ہے۔ وہ ضعیفہ دروازے پہ آئی، مین گیٹ پہ دیکھا سامنے خطیب بغداد بیٹھا ہوا ہے سبط ابن جوزی، اور یہ دعویٰ کر رہا ہے۔ اس دعوے کے سننے کے بعد ایک مرتبہ اس ضعیفہ نے خطیب بغداد کی طرف رخ کیا اور رخ کر کے کہا کہ اے خطیب بغداد، یہ دعویٰ تیرا ہے یا کسی اور کا ہے؟ ڈھیلے ہو گئے یا میں بھی ڈھیلا ہو جاؤں؟ خطیب بغداد کہتا ہے یہ میں جو کر رہا ہوں تو میرا دعویٰ ہے، کسی اور کا دعویٰ نہیں ہے۔ کہا اس دعوے کی دلیل دے سکتا ہے؟ کہا پوچھ جو کچھ پوچھنا چاہے۔ اب ضعیفہ کیونکہ مومنہ تھی، اس کا قلب ولائے علی سے منور تھا،
خطیب بغداد کے اس جواب پر گھبرائی نہیں، بلکہ کہا کہ خطیب بغداد سوچ لے، جو تو دعویٰ کر رہا ہے اگر تیرا ہے تو اس کی دلیل مانگ رہی ہوں۔ کہا تو پوچھ، میں بتاؤں گا۔ ایک مرتبہ اس نے سوالات شروع کیے، سوالات بہت سارے کیے، مجھے صرف 2 سوال بتانا ہے آپ کو، وقت کے میں یامن میں گنجائش نہیں ہے، صرف 2 سوال اور 2 جواب۔ خطیب بغداد کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ خطیب بغداد، یہ جو تو نے پگڑی باندھی ہے، یہ تم نے خود بنائی ہے یا کسی سے بنوائی ہے؟ خطیب بغداد کہتا ہے میں نے خود بنائی ہے۔ کہا بتا سکتا ہے کہ اس تیری پگڑی کے پیچ کتنے ہیں؟ اب عین پین شیں ہوتی ہے جب باطل کے پاس وقت نہ ہو یا جواب نہ ہو، مثبت جواب نہ دے سکے تو عین بین شیں میں لگ جاتا ہے۔ لہذا کہا کہ تو عورت ہو کے یہ سوال کر رہی ہے، کوئی تاریخ کا کر، کوئی فقہ کا کر، کوئی اور سوال کر، علمی سوال کر، یہ پگڑی کا سوال کر۔ جو پگڑی کے پیچ اپنے بنائے ہوئے، اپنی بنائی ہوئی پگڑی کے پیچ نہیں جانتا، وہ مجھے جواب کیا دے گا؟ کہا نہیں پوچھ۔ کہا کہ ہاں میں جھوٹ گی کسی نہ کسی طریقے سے۔ کہا کہ اچھا اگر یہ نہیں تو میں ایک تاریخ کا سوال پوچھنا چاہتی ہوں، میں آپ کی معرفتوں کا امتحان لے رہا ہوں، میں تشریح نہیں کروں گا، میں صرف جملہ کہوں گا، سمجھنا آپ نے ہے۔ اگر آپ کے سمجھ میں آ جائے تو پھر تو ٹھیک ہے، نہ آئے تو میں بتا نہیں سکتا کہ میں نے کیا کہا ہے۔ لہذا تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ سبط ابن جوزی نے عورت کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہا پوچھ کیا سوال پوچھنا چاہتی ہے؟ کہا سوال میرا یہ ہے کہ ایک شخص مدینے میں فوت ہوا، دوسرا شخص مدائن میں فوت ہوا، میرے آقا علی ابن ابی طالب مدینے والے کا جنازہ چھوڑ کے مدائن والے کے جنازے پہ کیوں گیا؟ تاریخ کا سوال تھا، اسے بتانا چاہیے تھا، تاریخ تھی، اتنا بڑا جو عالم تھا، لہذا جواب آتا نہیں تھا، جواب اس کے پاس تھا نہیں۔ ایک مرتبہ کیا کہتا ہے، جب باطل کے پاس جواب نہ ہو تو کوشش کرتا ہے گالم گلوچ پہ آ جاتا ہے، غلط زبان استعمال کرتا ہے۔ ایک مرتبہ عورت کی طرف دیکھا اور عورت کی طرف دیکھ کر کہا کہ اگر تو اپنے شوہر کی اجازت سے باہر آئی ہے تو تیرے شوہر پر لعنت، اور اگر تو اپنی بغیر اجازت کے آئی ہے تو تجھ پر لعنت۔ مسکرائی نہیں، وہ لعنت بھیج رہا ہے، یہ مسکرائی ہے، مسکراتے ہوئے کہتی ہے کہ دیکھ لعنت گھر سمجھتی ہے، لعنت کو معلوم ہے کہ کس گھر جانا ہے۔ لہذا میں تیرے اس جملے سے گھبرا نہیں سکتی، لیکن سن میری بات، میں اس کا جواب دینا چاہتی ہوں۔ میں یہ نہیں پوچھتی تو نے کیا کہا، لیکن میرا جواب یہ ہے کہ کیا یہ بتا سکتا ہے کہ یہ قانون میرے لیے ہے یا زمانے کی ہر عورت کے لیے؟ دوستو ختم ہو گئی میری گفتگو، کیونکہ مصائب کے دن ہیں۔ آج جو رونے کے لیے آیا ہے ان کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں۔ علی اور اولاد علی غریب ہو گئی ہے، غریب نہ تھی، غریب ہو گئی۔ حسین مدینے سے چلے، مدینے سے مکے آئے، بندھے ہوئے احرام توڑے۔ یہ معمولی قربانی نہیں ہے رونے والوں، کہ حسین نے بہت بڑی قربانی دی ہے، حج کے احرام کو عمرے میں تبدیل کیا۔ 2 محرم کو حسین کربلا کی سرزمین پر پہنچے ہیں۔ جب مدینے سے چلے تھے
اس وقت اصغر کا سن 18 دن کا تھا۔ میں کہہ دوں گا، آپ سن لیں گے۔ کربلا والے غریبوں کو ایسے رویا کرو جیسے زہرا چاہتی ہے، کیونکہ تمہارے رونے کا ایک پیمانہ ہے۔ اس پیمانے اور میزان پہ رویا کرو، اس لیے کہ زہرا کی دعا ہے آپ کے ساتھ۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں، جو ماتمدار ہیں، جو زنجیر زن ہیں، جو عزادار ہیں، یہ دعائے زہرا کا صدقہ ہے۔ 18 دن کا علامہ حسین بخش جاڑا آل اللہ مقامہ فرمایا کرتے تھے کہ 18 دن کا جس کا بچہ ہو، اس ماں کو ڈاکٹر، حکیم، طبیب جو ہے وہ سفر کی اجازت نہیں دیتا، لیکن 18 دن کے اصغر کو لے کر رباب مدینے سے چلی ہے۔ نہ مدینے میں کہا ہے حسین میں سفر نہیں کر سکتی، نہ مدینے سے مکہ تک کہا ہے کہ حسین میں پریشان ہوں۔ مکے سے کربلا آئی ہے تو نہیں کہا حسین کو کہ میں تھک گئی ہوں، بلکہ میں نے روایت میں پڑھا ہے کہ جب پہاڑی سفر آ جاتا، ریگستان کا سفر آ جاتا، علی کی بیٹی عالیہ بی بی اپنے محمل کو رباب کے محمل کے ساتھ لے آتی اور لے آ کر پردہ ہٹا کر کہتی رباب تھک تو نہیں گئی ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، رباب تھک تو نہیں گئی ہے؟ رباب جواب دیتی زہرا کی بیٹی اگر تھکتی تو تھکتی، تو صحن خانہ میں کبھی نہیں چلی تھی، تو بھی تو اونٹوں کا سفر کر رہی ہے۔ اور جب 2 محرم کو رباب کربلا کے چٹیل میدان میں پہنچی ہے، حسین نے عباس سے کہا ہے کہ خیمے نصب کرو، خیمے نصب کیے گئے۔ میں بہت جلدی مصائب پڑھوں گا، لیکن آپ کی توقع کے مطابق پڑھوں گا کہ سیر ہو کے آج رونا، اس لیے کہ یہ کربلا کا وہ معصوم شہید ہے، وہ مظلوم شہید ہے کہ رباب نے خیمے لگتے ہوئے دیکھے، دیکھ کر حسین سے پوچھا حسین اب ہم نے یہاں پہ رہنا ہے؟ کہا ہاں یہاں پہ رہنا ہے۔ خیمے نصب ہو گئے، 7 کو خیمے اکھاڑ لیے گئے۔ 7 محرم سے آل رسول پر پانی بند ہو گیا۔ آئی شب عاشور، رونے والوں حسین نے 3 حصوں میں شب عاشور کو تقسیم کیا ہے۔ ایک حصے میں اللہ کی عبادت، ایک حصے میں قیام کا ملاحظہ، ایک حصے میں قتل گاہ کا ملاحظہ۔ قیام میں آئے، ہر خیمے کے پردہ کو ہٹا کر جب دیکھا ہر ماں اپنے بیٹے کو، ہر بیوی اپنے وارث کو ایک ہی جملہ کہہ رہی تھی، صبح تم نے قربان ہونا ہے حسین پر۔ فروا کہہ رہی تھی قاسم تیری لاش پہلے آئے۔ جناب زینب کہہ رہی تھی اکبر پہلے تیری لاش آئے۔ اون و محمد سے ماں کہہ رہی تھی تم جانتے ہو نا تمہارا بابا بعد میں تمہیں لے کر مجھے دے گیا تھا اور کہا تھا کہ تم دونوں صدقہ ہو حسین کا۔ ماں بیٹوں سے کہہ رہی ہے کہ تم صدقہ ہو، لہذا صدقہ پہلے قربان ہوتا ہے۔
ہر ماں یہی کہہ رہی ہے پہلے تو قربان ہونا، اور ہر شہید یہی کہہ رہا ہے کہ اماں اجازت تو لے دینا، حق کے قربانی ہم ادا کریں گے۔ ایک مرتبہ نصف رات کے بعد جناب رباب نے، آپ جانتے ہیں کہ حلب کی رہنے والی، حلب کی شہزادی ہے بی بی، نصف رات کے بعد کافی حصہ جب رات کا گزر گیا، ایک مرتبہ بی بی نے سکینہ کو بلایا، رک رک کے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ درد بھرے الفاظ ہیں، پڑھنے والوں کا بھی دوستو جگر ہوتا ہے، ایک تاریخ میں پڑھنا جگر کو چیرتا ہے، اور پھر جب پڑھنے لگتا ہے تو اس وقت جگر میں اتنی ہمت نہیں ہوتی۔ سکینہ جا پھپھی کے پاس اور اسے بلا کے لے آ، تنہا خیمہ ہے، رباب ہے۔ سکینہ پھپھی کے پاس گئی، پھپھی اماں میری ماں بلا رہی ہے۔ عالیہ بی بی رباب کے خیمے میں آئی، رباب کے خیمے میں پہنچ کے کہا کہ رباب مجھے بلایا ہے، کہا شہزادی کونین میں تجھے نہ بلاتی، لیکن بات اتنی تھی کہ میں تنہائی میں کرنا چاہتی تھی، اس لیے تجھے زحمت دی ہے۔ کہا رباب کیا کہنا چاہتی ہے؟ کہا کہ مجھ سے حسین نے کہا ہے کہ صبح وہ اصغر کو میدان لے جائے گا، اصغر کو لے جائے گا تیرا بھائی حسین۔ میں جب تمہارے گھر میں آئی تھی اور تیرے بھائی نے مجھے شرف قبولیت بخشا تھا، میں خالی ہاتھ آئی تھی، تمہارے گھر میں آئی، اللہ کی ذات نے مجھے 2 موتی دیے، ایک اصغر کی صورت میں، ایک سکینہ کی صورت میں۔ کل تیرا بھائی اصغر مجھ سے لے جائے گا، بچ جائے گی سکینہ، میں یہ سکینہ تیرے سپرد کرتی ہوں، اور میں یہ تصور کروں گی کہ جیسے خالی ہاتھ آئی تھی اسی طرح خالی ہاتھ واپس جاؤں گی۔ بی بی کا یہ کہنا تھا، بی بی نے، عالیہ بی بی نے تسلی دی، رونے والوں صبح ہوئی، شہید چلنے لگے، ایک ایک شہید جانے لگا۔ نہ معلوم حسین نے اصغر کو اتنی دیر کیوں رکھا۔ سب سے چھوٹا شہید ہے علی اصغر۔ رونے والوں عزاداروں میں کہا کرتا ہوں، یہ علی اصغر باب الحوائج ہے، حاجتوں کا دروازہ ہے۔ اگر بڑی درباروں میں بڑے دروازوں پر حاجت پوری نہ ہو رہی ہو تو پھر اصغر کے دروازے پہ آیا کرو، وہاں سے نہ پوری ہونے والی حاجت علی اصغر کے ذریعے پوری ہوتی ہے۔ یہ اتنا بڑا باب الحوائج ہے۔ اب شاید پڑھنے والے پڑھتے ہیں کہ رباب نے پیغام بھیجا حسین کو کہ میرا اصغر جھولے میں نہیں سماتا، نہیں سوتا، اپنے آپ کو گرا رہا ہے، تو استغاثہ بلند کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو جھولے سے گراتا ہے۔ اس عنوان سے لے گئے نا کہ رباب مجھے دے، میں قوم اشقیاء سے جا کر پانی مانگتا ہوں اصغر کے لیے۔ رباب نے تیار کیا ہوگا، ماں کی حسرت ہوتی ہے نا، اصغر بھی تو 3 دن کا پیاسا تھا نا، ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا، اور میں نے روایت میں پڑھا ہے جب تک رباب زندہ رہی ہے نا، ایک حسرت کا اظہار کرتی رہی ہے۔ جب صبح کا تارا نکلتا، کروٹ بدلتی تو رباب کہتی اصغر تیرے دودھ کا وقت ہو گیا ہے۔
اصغر تیری ماں تو اتنے مجبور تھی، میں ایک گھونٹ پانی نہیں مانگتی تھی۔ پوچھو اپنی ماں، ان ماؤں سے، بزرگوں سے، کہ اگر بچہ 6 مہینے کا پیاسا ہو نا تو کوئی ڈاکٹر یا حکیم یا کوئی یہ نہیں کہتا، کوئی عورت بڑی بزرگ نہیں کہتی کہ بچے کو ایک چمچے کے ساتھ پانی پلاؤ، نہیں، 3 انگلیاں عورتیں گلاس میں یا برتن میں اب بھگو دیتی ہیں، وہی نکال کر بچے کے دہن میں رکھ دیتی ہیں، پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ یہ حسرت کے لفظ رباب دہراتی اور کہتی، اصغر میں تو اتنا مجبور تھی کہ میرے پاس اتنا پانی نہیں تھا کہ میں 2 انگلیاں بھگو کے تیرے دہن میں رکھ دیتی۔ اجرکم اللہ، رونے والو، حسین نے تیاری کا حکم دیا، رباب نے تیار کیا۔ کیا تیار کیا ہوگا؟ جس گھر میں 3 دن سے پانی نہ ہو، بچے کو کیسے تیار کیا جاتا ہے؟ تیار کیا۔ ایک مرتبہ حسین نے علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا۔ رباب کے بارے میں مشہور ہے کہ رباب وہ واحد عورت ہے کہ جسے باپ نے جہیز میں تیر اور کمان دیا تھا، کیونکہ تیر اور کمان چلانے کی ماہر تھی جناب رباب۔ ایک مرتبہ حسین نے ہاتھوں پہ اٹھایا، لے کے چلنے کا ارادہ کیا، رباب نے روکا، کہا کہ حسین رک جا۔ کہا دل نہیں چاہتا، میں اب بھی اتنی ہمت رکھتا ہوں تجھے اور تیرے بیٹے کو حلب تک پہنچا دوں۔ کہا میرے سرکار، میرے سردار، میں یہ نہیں کہتی مجھے پہنچا دے، میں اپنے آپ کو بچانا نہیں چاہتی۔ جیسے تو لے کے جا رہا ہے نا، قوم اشقیاء دیکھے گی تو کہہ سکتے ہیں کہ ماں سے چھپا کے لے آیا ہے۔ میں چاہتی ہوں تیرا نام نہ آئے بلکہ میرا نام آئے کہ ماں نے اسے تیار کر کے بھیجا ہے۔ کہا کیسے اٹھاؤں؟ ایک مرتبہ حسین کو سینے سے سینہ لگایا علی اصغر کا، سر گردن پہ رکھا، کہا اس طرح سے اٹھا کے جا کہ اصغر کا چہرہ میری طرف ہو، میدان کی طرف اصغر کی پشت ہو۔ حسین لے کر چلا، سرد گرم ہوا چل رہی تھی، سخت دھوپ تھی، لہذا حسین نے اپنا دامن عبا اصغر کے جسم پر ڈالا۔ جسم پر ڈالنا تھا، قوم اشقیاء کہنے لگے دیکھا پانی نے کیسا کام کیا، ہم نے پانی بند کیا ہے، حسین اب قرآن لے کے آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ حسین آئے میدان میں پہنچ کر ایک مرتبہ حسین نے علی اصغر کی طرف دیکھا، کہا کہ اصغر میں تیرے لیے پانی مانگنا چاہتا ہوں۔ چپ ہو گئے اصغر، لیکن ایک دفعہ حسین نے کہا کہ قوم اشقیاء تمہارے نادان بھی پانی پی رہے ہیں، تمہارے جانور بھی پانی پی رہے ہیں، تمہارے بچے بھی پانی پی رہے ہیں، اس 6 مہینے کا کیا قصور ہے بچے کا؟ ایک گھونٹ پانی چاہیے۔ شمر نے آواز دی کہ حسین بچہ خود مانگے تو ہم دیں گے۔ ایک مرتبہ علماء پڑھنے والے پڑھتے ہیں کہ حسین نے یہ لفظ سنے، اصغر کی طرف متوجہ ہوئے، کہا اصغر کیا پانی مانگ سکتا ہے؟ کہا تو اولی الامر ہے بابا، تیرا حکم اور تیری اطاعت مجھ پر واجب ہے، لیکن تو حکم دیتا ہے تو مانگتا ہوں، لیکن یہ تو میرے اکبر کے قاتل ہیں، اکبر کے قاتلوں سے پانی کیسے مانگوں؟ اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ حسین نے اپنے اس لال کو گرم ریتی پر سلایا، اصغر نے خشک زبان نکالی، بے زبانی میں کہا کہ قوم اشقیاء میں 3 دن کا پیاسا ہوں، بس اتنا کہنا تھا۔ فوج یزید میں کھلبلی مچی، ایک دوسرے کو دیکھ کر کہنے لگے کہ اے یزیدیو، قوم اشقیاء علی اصغر کو پانی دے دو تاکہ یہ بچہ بلک بلک کے مر نہ جائے۔ ایک مرتبہ شمر نے یہ منظر دیکھا اور دیکھ کر آیا ہرملا کے پاس، کہا کہ ہرملا ہم جیتی ہوئی جنگ ہار رہے ہیں،
جیتی ہوئی جنگ ہار رہے ہیں، اس لیے کہ ہماری فوج بکھری جا رہی ہے۔ یہ ہرملا کون ہے؟ 1000 تیر کمان چلانے والوں کا مقابلہ اکیلا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے اپنے اوزار اتارے، تیر اٹھائے، کمان اٹھائی، اٹھا کر میدان میں آیا۔ اس کے پاس 5 قسم کے تیر تھے۔ تاریخیں کہتی ہیں ایک وہ تیر تھے جو چھوٹے پرندوں کو مارے جاتے تھے، بڑا تیر بڑے پرندوں کو مارا جاتا، ایک وہ تھے کہ جو چھوٹے جانور کو مارا جاتا تھا، ایک وہ تیر تھا جو بڑے جانور کو مارا جاتا تھا، لیکن 5واں تیر اس کے پاس وہ تھا کہ جو اونٹ کو جس سے نہر کیا جاتا تھا وہ تیر تھا، اور اس کے پیچھے مدھانی کی طرح جو ہے کہ لوہے کا ایک پنجہ بنا ہوا تھا۔ اس تیر کو جب اس نے دیکھا، ایک مرتبہ اس نے وہ تیر اٹھایا، حسین نے دیکھا ہوگا تو یقیناً حسین نے کہا ہوگا ظالم یہ تیر تو اونٹوں کو مارے جاتے ہیں، یہ تو اونٹوں سے کو نہر کیا جاتا ہے۔ میرے آقا معصوم امام فرماتے ہیں میرے جد امجد علی اصغر کو ذبح نہیں کیا گیا بلکہ اونٹ کی طرح نہر کیا گیا ہے۔ اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ رباب نے دیکھا، بعض لوگ پڑھتے ہیں لیکن میں نے روایت پڑھا، جب دیکھا کہ اس نے اتنا بڑا تیر اٹھایا ہے تو اپنے گھر آئی، اندر خیمے میں داخل ہوئی، صندوق سے ایک تیر کمان نکال کر اس جگہ پہ آ کے بیٹھی جہاں پہ پردہ تھا اور سامنے اصغر نظر آ رہا تھا۔ ایک مرتبہ جناب فضہ نے دیکھا کہ رباب کے پاس تیر و کمان ہے، دوڑتی فضہ زینب کے پاس آئی، بی بی اگر آج تو نے رباب کو نہ روکا تو جنگ بڑھ جائے گی۔ رباب کے قریب آئی اور کہا کہ اے رباب تو مجھے جانتی ہے میں کس کی بیٹی ہوں؟ ہاں میں جانتی ہوں تو علی کی بیٹی ہے، شجاعت علی کی وارث ہے۔ کہا اگر عورتوں پر جہاد واجب ہوتا تو سب سے پہلے میں تیر اٹھاتی۔ رباب نے تیر زمین پہ رکھ دیا۔ ایک مرتبہ اس ظالم نے کمان میں تیر رکھا، تیر رکھ کر اس نے نشانہ بنایا، اس کا پہلی مرتبہ نشانہ خطا گیا، تیر زمین پر گر گیا، زمین پر گرا، پھر دوسری مرتبہ اس نے نشانہ بنایا، پھر تیر وہ گر گیا، تیسری مرتبہ جب وہ تیر گرا نا زمین پر، کتب مقاتل کہتی ہیں ایک مرتبہ شمر اس کے قریب آیا، قریب آ کر کہا کہ تو اتنا بڑا تیر انداز ہے، ایک بچے کا گلا تجھ سے نشانہ نہیں بنایا جاتا؟ کہا کہ ظالمو تم نے مجھے بچوں سے لڑایا ہے، کاش تم نے مجھے بچوں سے نہ لڑایا ہوتا۔ کہا آؤ اس مقام پر بیٹھو، جب میں تیر کمان میں رکھتا ہوں اور چلانے کا ارادہ کرتا ہوں، ایک بی بی ہے پردے میں، جو سامنے کالا پردہ تمہیں نظر آ رہا ہے، وہ آواز دے کے کہتی ہے ظالم تیر کا وزن بھی دیکھ، میرے بچے کا گلا بھی دیکھ، نہ معلوم ماں ہے یا بہن ہے، میرا تیر خطا جاتا ہے۔ اس ظالم نے تیر، کہا جاتا ہے علماء کہتے ہیں کہ تیر کا وزن اتنا تھا، اگر وہ صرف تیر اٹھا کے علی اصغر پر رکھ دیتے تو وزن سے علی اصغر مر جاتا۔ اس ظالم نے تیر مارا جو آ کے گلے علی اصغر کے گلے میں پیوست ہوا۔ علامہ کہتے ہیں اگر یہ تیر حسین نے علی اصغر کے دونوں کنشانوں سے نہ پکڑا ہوتا، جس طرح یہ تیر لگا تھا نا، تو جہاں جہاں تیر جاتا وہاں وہاں علی اصغر کی لاش جاتی۔ اجرکم اللہ۔ تیر لگا، حسین علی اصغر کو اٹھا کے خیمے کی طرف لے آئے، در خیمہ پہ آئے، در خیمہ پہ آ کر میرے آقا 7 مرتبہ آگے گئے، 7 مرتبہ پیچھے آئے، ایک مرتبہ آواز دی رباب میرا اصغر پانی پی آیا،
رباب اب دروازے پہ آئی، دروازے پر آنے کے بعد کہا کہ حسین میرا بیٹا مجھے دے۔ اب جو بیٹے کو بازو چھوٹے چھوٹے بازو سے پکڑا، اب کیا دیکھا کہ گردن کٹی ہوئی ہے۔ رباب نے دیکھا، برداشت نہیں کر سکی۔ ایک مرتبہ رباب کہتی ہے میرے سردار تو باپ ہے، تو میت کیسے اٹھا سکتا ہے؟ یہ اصغر کا لاشا دے، میں تیرے ساتھ اٹھاتی ہوں۔ کہا کہ رباب خیمے سے باہر نہ آنا، خیمے سے ابھی باہر نہ آنا۔ حسین سے پوچھا گیا کہ تو نے رباب کو روکا کیوں ہے؟ کہا کہ یہ 5 منٹ پہلے رباب کے سر کے بال کالے تھے، جب شیر خوار کو دیکھا تو رباب کے بال سفید ہو گئے۔ ایک مرتبہ رباب برآمد ہوئی، علی اصغر کو ہاتھوں پر لینے کا کہا کہ ماں ہے برداشت نہیں کر سکے گی۔ کہا تجھ بانی شریعت کا بیٹا ہے، تو شریعت جانتا ہے حسین، لیکن میں تجھے کہتی ہوں باپ دفن نہیں کرتے، باپ بیٹے کا لاشا نہیں اٹھاتے، باپ کفن نہیں دیتے۔ حسین مجھے دے، میں تیری مدد کروں۔ اب حسین آیا، رباب آئی، قبر کھودی۔ قبر کھودنے کے بعد حسین نے اپنے ہاتھوں سے، ملائکہ آئے، حسین یہ لاشا ہمیں دے، ہم دفن کر دیتے ہیں۔ کہا کہ نہیں، میری منزل امتحان ہے، میں دفن کروں گا۔ قبر میں اتارا، اتارنے کے بعد گرم ریت پہ ہاتھ مارے، ہاتھ مارتے تھے، پاؤں سارے ریت ڈال دی، پاؤں کے آگے ٹانگوں پر ریت ڈال دی، کمر تک ریت ڈال دی۔ حسین حوصلے سے رہا، جب سینے پہ ریت ڈالی نا اس وقت بھی حسین حوصلے میں تھا۔ اب ایک مرتبہ حسین نے ریت اٹھائی کہ علی اصغر کے چہرے پر ڈالے، ڈال نہیں سکا، بلکہ کہا کہ اصغر ریت گرم ہے، تیرا چہرہ نرم ہے، مجھے اجازت دے تیرے چہرے پر ریت ڈالوں۔ کتنی دیر انتظار کے بعد علی اصغر کے چہرے پر ریت ڈالی۔ اب حسین چاہتے تھے روئیں اصغر کو، لیکن آنکھوں سے آنسو نہیں تھے، قبر کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا اصغر میری آنکھوں میں پانی نہیں ہے، نہیں تو تیری قبر پر روتا تاکہ ریت کچھ تو ٹھنڈی ہو جاتی۔ عزاداران حسین ایک جملہ اور سنیے، بلکہ میں نے 2 بیان کرنے ہیں، وہ سنو کہ ایک مرتبہ جب جنگ ختم ہو گئی اور شمر اکٹھے ہوئے سارے، اور اکٹھے ہو کر کہا کہ جاؤ جا کر سرہائے شہداء کو جمع کرو۔ 71 سر تھے، ایک سر نہیں تھا۔ اب سوال کیا آپس میں کہ ہم نے مارے تو 72 تھے، لیکن ایک سر کہاں گیا ہے؟ ایک ظالم بولا میں دیکھ رہا تھا کہ حسین خیموں کی پشت کی طرف تلوار سے قبر بنا رہا تھا، وہاں اس نے بیٹے علی اصغر کو دفن کیا۔ 70 نیزے والے گئے، زمین پر نیزہ مارتے تھے، لیکن اصغر کا لاشا نہیں ملا۔ ایک ظالم نے علی اصغر کی قبر پر نیزہ مارا، نیزہ بھاری ہوا، آواز دی چھوڑ دو، میں نے لاشا نکال لیا ہے۔ اب اس نے لاشا نکالا، بلند کیا تو اصغر کا جسم نیزے پہ بلند ہو گیا۔ رباب کہتی ہے سجاد میرا اصغر دوسری مرتبہ شہید ہو رہا ہے۔ میں کہوں گا ایک جملہ اور سنو بین کا، کہ جب رباب واپس مدینے آئی ہے نا، اور مدینے میں آنے کے بعد کہا گیا ہے کہ دھوپ کو چھوڑ دے، سائے میں چلی جا، اور جب بھی اٹھی ہے تو بارگاہ الہی میں دیکھا ہے، اور دیکھ کر کہا کہ میں اپنے وارث سے وعدہ کر کے آئی تھی،
نہ ٹھنڈا پانی پیوں گی، نہ سائے میں بیٹھوں گی، اے اللہ مجھے موت دے دے۔ ابھی ایک قدم سائے میں گیا تھا، سید سجاد نے دیکھا کہ ماں مر گئی ہے، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب غسل دیا جا رہا تھا، حضرت فضہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رباب کے کرتے کے دامن کے ساتھ ایک گرہ لگی ہوئی ہے۔ اجرکم اللہ، آخری جملے کہ گرہ لگی ہوئی ہے۔ کہتی ہے میں نے جب گرہ کو کھولا، میرا خیال تھا کہ سونا ہوگا، کوئی چاندی ہوگی۔ جناب فضہ کہتی ہیں جب میں نے گرہ کھولی تو کیا دیکھا کہ جلی ہوئی چند لکڑیاں تھیں۔ کہتی ہے میں عالیہ بی بی سے میں نے پوچھا بی بی یہ کیا ہے؟ کہا یہ ساری زندگی اصغر کے بعد اصغر کی ماں لکڑیوں کے ذریعے زندہ رہی ہے، اور دیکھ کر کہتی تھی اصغر ماتم